نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں فقیر طارق محمود القاسمی نقشبندی۔ آج کا جو ویڈیو ہے وہ اللہ کے دیدار کے حوالے سے ہے۔ مطلب ہے کہ ہمارا جو آج کا یہ پروگرام ہے یہ عقیدے کے حوالے سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کیسے ہوگا، کس طرح ہوگا اور کس طور پر ہم اس کو کر پائیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں ہم اس ویڈیو کو۔ واللہ تعالی یرا فی الآخرۃ ویراہ المؤمنون وهم فی الجنۃ بأعین رؤوسہم بلا تشبیہ ولا کیفیہ ولا یکون بینہ وبین خلقہ مسافہ، یعنی اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا جائے گا آخرت میں۔ اللہ تعالیٰ اپنے دیدار سے نوازیں گے مسلمانوں کو آخرت میں۔ وَيَرَاهُ الْمُؤْمِنُونَ، اور مومن جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے، اور وہ اس وقت جنت میں ہوں گے اور اپنی آنکھوں کے جو آنکھیں ہیں سر میں ہمارے، یہ جو ظاہری آنکھیں ہیں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے بلا تشبیہ، اس میں کوئی تشبیہ نہیں ہوگی، اس میں کوئی کیفیت نہیں ہوگی، اور نہ تو اللہ اور اس کی مخلوق کے درمیان کوئی مسافت ہوگی۔ ٹھیک ہے جی۔ اب یہ کس طریقے پر ہوگا؟ تشبیہ کسے کہتے ہیں؟ تشبیہ یہ ہے کہ جس طرح میرے بارے میں آپ کوئی بات کریں اور کہیں کہ انسان ہے، طارق انسان ہے، تو جب آپ انسان کی کوئی تشبیہ پیدا کریں گے نا، ایک اس کو دکھانے کے لیے، کسی کو بتانے کے لیے، تو آپ اس کو صرف پر بہت سادی سی مثال دیں گے کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ پھر رہے ہیں یہ سب کے سب انسان ہیں، اور یہ ایک دوسرے کی تشبیہ ہے، ایک دوسرے کی شباہت ان میں ہوتی ہے۔ کچھ تشبیہ وہ ہوتی ہیں کہ جو کسی وصف میں ہوتی ہیں، اور کچھ تشبیہ وہ ہوتی ہیں کہ جو انسان کی خلقت میں ہوتی ہیں، اس کے خلق میں جو اللہ نے اس کو تخلیق فرمایا ہے اس میں ہوتی ہیں۔ جس طرح ہمارے ہاتھ پاؤں ہوتے ہیں، بعض اوقات جو مختلف انداز میں کہتے ہیں یہ لنگڑا ہے، یہ جو ہے تو لولا ہے، یہ آدمی اندھا ہے، وہ آدمی گونگا ہے، یہ وہ صفات ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان میں رکھی ہی نہیں ہوتی۔ اس لیے جب ہم کسی آدمی کو، کسی انسان کو ان صفات کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے یہ صفات ان میں نہیں ہے۔ اب جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ بلا تشبیہ، مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو دیدار ہوگا، ہمیں اللہ تعالیٰ کریم کا جو دیدار ہوگا، اس دیدار کو ہم کسی تشبیہ کے ساتھ موصوف نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تو اس طور پر نظر آئیں گے، اللہ کی شکل و صورت ایسی ہوگی۔ یعنی جب ہم اللہ تعالیٰ کا دیدار کر رہے ہوں گے اس وقت بھی ہم کسی قسم کی تشبیہ نہیں دے پائیں گے اللہ تعالیٰ کے، جو اللہ تعالیٰ اپنے وجہ کریم کا ہمیں دیدار عطا فرمائیں گے، اپنی ذات اقدس کا دیدار عطا فرمائیں گے، ہم اس کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی تشبیہ نہیں دے سکیں گے کہ ہم کسی کو بتا سکیں کہ اللہ ایسے تھے۔ جس طرح اولیاء اکرام نے خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار فرمایا، وہ دیدار فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی اس دیدار کی جو کیفیت تھی یا جو تشبیہ تھی اس کو بیان نہیں کر سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ کیفیت تو ہوتی نہیں۔ کیفیت جو ہے نا وہ ایک چیز کا ایک حال ہوتا ہے اس وقت میں کہ جب ہم اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ کیفیت سے مراد بھی یہ ہوتی ہے بھائی آپ کیف انت، تم کیسے ہو؟ آپ کا وہ حال جو پوچھ رہا ہے نا، وہ پوچھ رہا ہے کہ تمہاری اس وقت کی جو کیفیت ہے وہ کس حساب سے ہے، تو آپ اس کو اپنے اندر کی کیفیت کا ایک حساب بتاتی ہے۔ کچھ لوگ آپ کے چہرے کو دیکھ کر جب دیکھتے ہیں کہ آپ کے چہرے پہ پشمردگی ہے، آپ جو ہے تو کمزور فیل کر رہے ہیں، آپ کا چہرہ پیلا ہوا ہے، تو کہتے ہیں یار کیا بات ہے، تیرا چہرہ کیوں پیلا ہو رہا ہے، کیا حال ہے تیرا، کیا ہو گیا تجھے؟ تو یہ وہ کیفیات ہے جو ظاہر ہوتی ہے۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے تو اس میں کسی قسم کی کوئی کیفیت نہیں ہوگی، یعنی بغیر کیف کے ہوں گے، وہ جو دیدار ہوگا بغیر کیف کے ہوگا۔ آپ اس دیدار کو کسی کیفیت کے ساتھ موسوم نہیں کر سکتے۔ اور یہ سب کچھ کس وقت ہوگا؟ جنت میں ہوگا۔ اور کس وقت میں ہوگا؟ یہ اس وقت میں ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مومنین جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان مومنین سے ارشاد فرمائیں گے اتریدون شیئا ازید لکم، کیا تم ایسی چیز کا ارادہ رکھتے ہو، کیا تم ایسی چیز چاہتے ہو کہ میں تمہیں زیادہ کر کے دے دوں، اور زیادہ کر دوں جو انعامات تم پر میں نے کیے ہیں؟ تو کہیں گے اللہ آپ نے ہمارا چہرہ روشن کر دیا،
آپ نے ہمیں جنت میں داخل کر دیا، آپ نے ہمیں آگ سے نجات عطا فرمائی، تو پھر رب کریم فرمائیں گے بھلا کیوں نہیں، ایسے ہی ہے جو میں نے کیا۔ اور یہ بات کہنے کے بعد نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رب کریم اپنے جو حجابات ہیں نبی کریم کے، فیکشف الحجاب، تو وہ حجابات جو اللہ کے ذات اقدس کے سامنے رکھے ہوئے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ان حجابات کو دور فرما دیں گے، فَيَنْظُرُونَ إِلَىٰ وَجْهِ اللَّهِ تَعَالَىٰ، تو تمام کے تمام مومنین اللہ تعالیٰ کے دیدار سے مستفیض ہوں گے، اللہ تعالیٰ کا دیدار فرمائیں گے۔ تو ان کو مومنین کو اس سے زیادہ کوئی محبوب شے ہوگی نہیں کہ وہ اپنے رب کو دیکھیں، اپنے رب کی طرف ان کی نظر ہو۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آگے، تو پھر بلا تشبیہ اور کیفیت آیا وہ یہی چیز ہے، کیونکہ مشبہ ایک اور مجسمہ یہ دو فرقے ہیں۔ مشبہ اللہ تعالیٰ کے جو صفات قرآن میں آئی ہیں ان کو تشبیہات کے ساتھ بیان کرتے ہیں، اس میں تشبیہ پیدا کرتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ نے ید کا ذکر فرمایا تو ید کو وہ ہمارے ہاتھ جو ہے نا، ہمارا جو یہ ہاتھ ہے، یہ وہ ہاتھ ہے جو اللہ کا تخلیق کردہ ہے، وہ اس ہاتھ کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں، اور یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ یہ بہت بڑا ظلم اس لیے ہے کہ جس ذات نے، جو ذات اپنے بارے میں کہتی ہے لیس کمثلہ شیء، اس کی طرح تو کوئی شے ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ بے مثل بے مثال ہے، ان کی کوئی کیفیت، کوئی مثل، کوئی تشبیہ ہے ہی نہیں، نہ ان کا کوئی ہمسر ہے، نہ ان جیسا کوئی ہے۔ تو جب یہ لوگ یہ بات کرتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے جو مشبہ ہیں وہ تشبیہ دیتے ہیں، اور مجسمہ جو ہیں وہ جسم ثابت کرتے ہیں اللہ کے لیے، یعنی جس طرح ہمارا جسم ہے وہ اس طریقے سے جسم ثابت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پاک ہے اس بات سے کہ جس کے اندر حدث ہو، اللہ تعالیٰ پاک ہے اس بات سے کہ وہ ہماری طرح کا کوئی جسم رکھے، جبکہ اس ذات نے ہمیں بنایا ہے تو ہمیں اپنے جیسا بنائے گا، کہ اس کا جو ہمارا جو جسم دیا ہے تو ہمیں اتنی ضرورت ہو جائے کہ ہم اپنا جسم ثابت کرنے لگے اللہ کے لیے کہ جیسا ہمارا جسم ہے ویسے اللہ کا بھی ہے۔ یہ مجسمہ وغیرہ جو ہیں یہ ان کا عقیدہ ہے، اور ہم اس عقیدے سے توبہ کرتے ہیں، اور ہم اس عقیدے سے، اس بدترین عقیدے سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں، اور شیطان سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں کہ ہم اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور اس قسم کی فضولیات سے ہمیں محفوظ رکھے۔ پھر آگے چل کر بیان کرتے ہیں کہ وَلَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَلْقِهِ مَسَافَةٌ، پھر آگے مسافت کی وہ کیا کرتے ہیں جی، تشریح کرتے ہیں۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اللہ اور اس کی مخلوق کے درمیان کوئی مسافت نہیں ہوگی۔ مسافت کیا کہتے ہیں جی، وہ کہتے ہیں حین یرونہ، جب وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ والمسافت فی اللغت البعد، اور مسافت جو ہے لغت میں بعد، دوری کو کہا جاتا ہے، یعنی میں آپ کے درمیان ہماری کوئی گفتگو ہو رہی ہے، ہم دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے درمیان میں ایک بعد اور ایک فاصلہ ہے، 5 فٹ 10 فٹ، جس طرح استاد لیکچر دے رہا ہوتا ہے، ہم سب سن رہے ہوتے ہیں، ہم بیٹھے ہوتے ہیں، تو ہر شخص کے اس سے جو استاد ہے اس کا فاصلہ ہوتا ہے، اس کا ایک بعد ہوتا ہے، جو بہت دور بیٹھا ہوا ہے 15ویں 20ویں قطار میں، وہ استاد سے 15-20 فٹ دور بیٹھا ہوا ہے، لیکن جو استاد کے قریب بیٹھا ہوا ہے پہلی قطار میں، وہ استاد سے 2 یا 4 فٹ بیٹھا ہوا ہے، یہ وہ بعد ہے۔ جب ہم دیدار کریں گے اللہ تعالیٰ کا دیدار اس طریق پر نہیں ہوگا کہ اس میں کوئی ہمارے اور اس کے درمیان کوئی بعد یا مسافت ہو، ایسا نہیں ہوگا۔ اسی کو کیفیت کے ساتھ بیان کیا گیا، اسی کو یہ بتایا گیا کہ بغیر جو ہے نا بعد کے، اور اس کا نام کیا کہتے ہیں اس کو، مسافت کے ہوگا، یعنی ہم یہ دیدار کریں گے اللہ کریم کا۔ آپ یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ اللہ تعالیٰ اتنی دور تھے مجھ سے یا اتنے قریب تھے مجھ سے۔ اور یہاں پر جو بعد ہے اس کی جو فردر تشریح کی ہے انہوں نے وہ یہ ہے، والمراد بها ہا ہنا الجہت والمکان والمقابلہ۔ اب یہی بہت جو میں نے آپ کو بھی مثال دی نا ٹیچر کی، تو ٹیچر کی جہت بھی ہوتی ہے، بالکل سامنے کے جو لوگ ہیں وہ سامنے سے ٹیچر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ جہت ہے۔ مکان بھی ہے، ٹیچر کسی بلند جگہ پر بیٹھا ہے یا برابر کی جگہ پر بیٹھا ہے، مکان بھی موجود ہے۔ مقابلہ، تو ٹیچر ایک دوسرے کے مقابلہ جو ہے مفاعلہ کے وزن پر ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے دو چیزوں کے درمیان میں ایک باہمی جو ہے نا مقابلہ ہونا، یعنی ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو کر ایک دوسرے کو دیکھنا۔ میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، میں آپ کو آپ کے سامنے ہو کر دیکھ رہا ہوں، اور جو ٹیچر جو اسٹوڈنٹ ہے وہ میرے سامنے بیٹھ کے مجھ سے پڑھ رہا ہے، یہ مقابلہ ہے۔ اس میں فاعل ہوں اور جو سن رہا ہے، جو پڑھ رہا ہے وہ مفعول ہے، یہ سینس میں آتا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں جو اپنا دیدار دے رہی ہے اس میں نہ تو ہم یہ کہیں گے کہ جہت ہے، یعنی جتنی مخلوق ایمان والے ہیں جو اللہ کا دیدار کر رہے ہیں وہ دیدار کے بعد یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ اللہ کو میں نے سیدھی ہاتھ پر دیکھا، وہ یہ نہیں کہہ سکیں گے کوئی دوسرا کہ اللہ کو میں نے لیفٹ سائڈ پر دیکھا، میں اللہ بالکل میرے سامنے تھے یار، میں اللہ تعالیٰ میرے پیچھے تھے، میں نے پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتا رہا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہوگی، سب لوگ اللہ کسی مکان میں نہیں ہوں گے کیونکہ وہ مکان سے پاک ہے، وہ ذات مکان سے پاک ہے کیونکہ وہ بے مثل و بے مثال ہے۔ تو جو صفات مخلوقات کی ہیں اللہ ان تمام صفات سے بے نیاز ہے، لہذا مکان جو اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے رکھا ہے، اور مکان جو انسان کی صفت ہے وہ مکان کے بغیر نہیں رہ سکتا، وہ ایک جگہ پر کسی نہ کسی شے کوئی نہ کوئی شے اس کو محیط کیے ہوتی ہے۔ ہم گھر میں رہتے ہیں، گھر ہمارے لیے ظرف بن جاتا ہے، وہ گھر ہمارے لیے مکان ہے۔ اس طریقے سے مقابلہ ہوتا ہے، اللہ اور ہمارے درمیان کوئی مقابلہ نہیں ہوگا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس کو کیف کے ساتھ اور تشبیہ کے ساتھ بیان کیے، بغیر تشبیہ اور بغیر کیف کیے، کوئی کسی قسم کی شباہت، کسی قسم کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اس طرح ہم اللہ کریم کا دیدار فرمائیں گے، اور جیسے اللہ بے مثل و بے مثال ہیں ویسے ہی اپنا بے مثل و بے مثال دیدار ہمیں عطا فرمائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اس میں کیف، تشبیہ، جہت، مکان اور بعد، مسافت کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر کیا ہے جی؟ اس کے بعد پھر یہ ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کا دیدار کر لیں گے تو اس کی ایک خاص لذت انسان کو ملے گی۔ انسان، جس طرح میں نے ابھی حدیث میں بھی اس کا ذکر کیا تھا کہ انسان اس چیز کو محسوس کرے گا، اور اس کو اس سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہ ہوگی کہ وہ اپنے رب کا دیدار کرتا رہے۔ یہ اللہ کے دیدار کے حوالے سے ایک ویڈیو تھی جس میں نے آپ کو اس دیدار کی کیفیت اور اس چیزوں کے حوالے سے بات کی کہ وہ دیدار کس طرح ہوگا۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم ایمان کے اوپر بات کریں گے اور یہ بتائیں گے کہ ایمان کس کو کہا جاتا ہے، کس طریقے سے ہم نے اس کو سمجھنا ہے، کیونکہ یاد رکھیں جو لونڈے لپاڑے آئے ہوئے ہیں آج کل، ٹھیک ہے نہیں، اور ان لونڈے لپاڑوں کے جو چیلے چپاٹے آئے ہوئے ہیں، یہ جس طریقے سے ان کو پروموٹ کرتے ہیں، اس وقت ہمارا دین انتہائی خطرے میں پڑا ہوا ہے۔ اہل سنت والجماعت کا دین انتہائی خطرے میں پڑا ہوا ہے، کیونکہ معتزلہ اور اس کے علاوہ مشبہہ، اس کے علاوہ مجسمہ، اس کے علاوہ کرامتہ، اس کے علاوہ مرجعہ، اس کے علاوہ جو ہے تو قدریہ، جبریہ، یہ سب لوگ جو ہے نا انہوں نے دین کے ساتھ کھلواڑ کیا ہوا ہے۔ خوارج، انہوں نے دین کے ساتھ کھلواڑ کیا ہوا ہے، اور خوارج تو وہ لوگ ہیں جو اہل سنت والجماعت پر الزامات عائد کرتے ہیں، یعنی جو کفار کے بارے میں آیات نازل ہوئی ہیں وہ ہمارے اوپر چشمہ کر دیتی ہیں۔ کل ایمان کے اندر میں پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بیان کروں گا، اور میری کوشش یہ ہے کہ یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، یہ ایمان کے حوالے سے جو گفتگو ہے، یہ آپ کو میں دوبارہ بھی یاد کرا دوں کہ یہ جو ہے نا امام اعظم صاحب کی کتاب ہے شرح الفقہ اکبر، یہ اس سے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ان چیزوں کو سنیں، ان کو سمجھیں، کیونکہ یہی وہ عقیدہ اگر آپ کا مضبوط ہو گیا کوئی آپ کو گمراہ نہیں کر سکے گا۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب کیا ان کا بہت شکریہ، جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو پر وقت یہ ویڈیو ملتی رہے جس سے آپ کا ایمان اور کیفیتیں تازہ ہوتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عشق و محبت سے نوازے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایک بہترین تقوی کے ساتھ ایک ایسا تقوی جو لازوال ہو، اللہ تعالیٰ وہ ہمیں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے قلب میں ایک ایسی روشنی پیدا کر دے جو روشنی ہر لمحہ ہر برائی سے ہمیں بر وقت آگاہ کرتی رہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں وہ ملکہ اور وہ قوت اور وہ طاقت عطا فرما دے کہ ہماری سوچ ہر دم اللہ کی طرف متوجہ رہے، کہ جس طرح فرمایا نبی علیہ السلام مبارک نے جبریل علیہ السلام کو کہ احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کر کہ تو گویا کہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، اگر تو اللہ کو نہیں دیکھ رہا تو اللہ تو تجھے دیکھ رہا ہے نا۔ تو ایک حالت مشاہدہ ہے اور ایک حالت مراقبہ ہے۔ ہم حالت مشاہدہ کے تو شاہ سوار نہیں ہیں، لیکن حالت مراقبہ جو ہے ہم اس کو حاصل کر سکتے ہیں، اور مراقبہ یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ توجہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے ہیں، اور آپ کی توجہ تو ہے ہی اس طرف کہ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اور یہ ایک بہترین ایمان ہے، اور یہ ایک ایسی کیفیت ہے جس میں آپ کو شیطان گمراہ نہیں کر سکتا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔